جب ہم عام طور پر یہ الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہیں، تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، تو اس ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اور دوسرا میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ آج ختم نبوت کے حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ہمارے اکابر علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ختم نبوت کے معنی اور مفہوم کو اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے ذوق میں آسان سے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہمارے بالکل قریب زمانہ کے ایک بہت بڑے جید عالم دین جو تقریباً اس وقت اس پنڈال میں جتنے علماء بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام علماء کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاذ ہوں گے۔ میری مراد امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ختم نبوت کا ایک معنی بالکل آسان الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور علم ابدی میں انبیاء کرام علیہم السلام کی جتنی تعداد مقرر تھی، اللہ کے علم میں تھا کہ جتنے انبیاء میں نے اس دنیا میں مبعوث کرنے ہیں، اللہ کے علم میں اس کائنات میں انبیاء کی تعداد جتنی مقرر تھی، آمنہ کے لال نبی رحمت عبداللہ کے لخت جگر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات کی تشریف آوری سے اللہ کی مقرر کردہ وہ تعداد مکمل ہو چکی ہے۔ انبیاء کی اس تعداد کے مکمل ہونے کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے کتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجنے ہیں، میرے اللہ کے ازلی اور ابدی علم میں یہ مقرر تھا کہ کتنے انبیاء، کتنے پیغمبر، کتنے رسول اللہ اس کائنات میں مبعوث فرمائیں گے، اس دنیا میں بھیجیں گے۔ میرے پاک پیغمبر آمنہ کے لال جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جب اس کائنات میں تشریف لائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے اور 40 سال کی عمر میں فرعون کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ نے 40 سال کی عمر میں امام کائنات علیہ السلام کو ختم نبوت کا مبارک عرفہ اعلیٰ شان اور عظمت والا تاج پہنا کر تاجدار ختم نبوت بنایا۔ میرے نبی کے نبی بننے سے وہ 1.25 لاکھ انبیاء کی تعداد وہ مکمل ہو چکی ہے۔ میرے پیغمبر کے آنے سے سارے انبیاء کی تعداد وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ نے جتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجنے تھے حضور کے آنے سے وہ سارے انبیاء اس کائنات میں آ چکے ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر نہ کسی نئے نبی نے آنا ہے اور نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی نبی آئے گا بھی نہیں اور کسی نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب قیامت کی صبح تک شرق ہو، غرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اللہ کی دھرتی پر قیامت کی صبح تک اللہ کی توحید کا نعرہ
رہے گا اور قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر مصطفیٰ کی نبوت بھی رہے گی، قیامت تک مصطفیٰ کی شریعت بھی رہے گی۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میرا آقا آخری نبی ہے، میرے پیغمبر کے آنے سے وہ تعداد جو اللہ نے بھیجنی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم آسان الفاظ میں حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، اور اسی ختم نبوت کی ایک مثال میرے آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان اقدس میں بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ آقا فرماتے ہیں میری مثال، دوستو مہمان انشاءاللہ آپ ہی کے پاس آئیں گے، یہیں بیٹھیں گے، آپ نے جی بھر کے ان کا دیدار کرنا ہے۔ ابھی صرف میرا دیدار کریں، باقیوں کا دیدار بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ سارے جا کر سبحان اللہ کہہ دو۔ سپیکر والے بھائی گلا کیوں کھینچ رہے، تھوڑی سی آواز دے دے، بیس ہائی اس کو بڑھا دے بھائی، ماشاءاللہ تیرا ساؤنڈ چل اچھا رہا ہے، بس گلا کھینچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے ایک مثال دی ہے اپنی ختم نبوت کی مثال۔ جی آدم السلام سفیر ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لے آئے، تو میں بالکل اختصار سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا، توجہ سے سماعت کیجئے۔ آقا نے ایک مثال دی ہے اپنی ختم نبوت کی۔ آقا فرماتے ہیں میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہے۔ دوستو توجہ کرنا، آقا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عمارت بنوائی، ایک دیوار بنائی، ایک گھر بنایا، اچھا مستری بلایا، بہترین ڈیزائن تھا، مستری نے کام کرنا شروع کیا، اس نے عمارت بنانا شروع کی، فَأَجْمَلَ وَأَحْسَنَ لَهُ، اس نے بہترین حسین و جمیل وہ دیوار بنوا لی یا مکان بنوا لیا۔ جب وہ دیوار اور مکان بنوا رہا تھا تو جب ساری دیوار اور مکان مکمل ہونے پہ آیا تو اس نے دیوار اور مکان میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی، سوراخ باقی رکھا۔ اگر وہ آخری اینٹ لگا دیتا تو یہ عمارت اور دیوار کی تکمیل ہو جاتی۔ اس نے ساری دیوار، ساری عمارت، سارا مکان بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کو باقی رکھا۔ پھر اس نے دوستوں کو بلایا اور بلا کر کہا آؤ میرے یارو، میرے دوستو، آ کر میری دیوار دیکھو، میرا مکان دیکھو، میری عمارت تو چیک کرو کہ میں نے اپنا گھر، یہ بلڈنگ، یہ کوٹھی، یہ دیوار کیسی بنوائی ہے۔ دوست آئے، آ کر دیوار کو دیکھ کر کہنے لگے ماشاءاللہ دیوار اچھی ہے، مکان اچھا ہے، بنانے والا اچھا ہے، اینٹیں اچھی ہیں، ڈیزائن اچھا ہے، کاریگر اچھا ہے بنانے والا۔ جب دیکھنے والوں نے ساری دیوار کو دیکھا، ساری عمارت کو دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں ان دیکھنے والوں کی نگاہ اس خالی جگہ کے اوپر پڑی جہاں پر ایک اینٹ نے آنا تو تھا، لیکن اس مالی کے مکان نے وہاں پر اینٹ لگوائی نہیں۔ تو دیکھنے والوں نے اس مالی کے مکان سے پوچھا تو نے دیوار تو بنوائی، مکان تو بنوایا، کمرہ تو بنوایا، عمارت تو بنوائی، سارا تو بنوا لیا، لیکن یہ ایک اینٹ اگر تو رکھوا دیتا، اگر یہ ایک اینٹ دیوار میں لگوا دیتا تو تیری عمارت مکمل ہو جاتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے ایک نبوت کا محل تعمیر کرایا، اللہ نے قصر نبوت ایک تعمیر
कराया। हजरत आदम उस कसरे नबुव्वत की पहली मुबारक ईंट है। हजरत नूह आ गए, ये दूसरी ईंट है। हजरत इब्राहीम आ गए, ये कसरे नबुव्वत की ईंट है। हजरत जकरिया है, हजरत यूशा है, हजरत याकूब है, हजरत यूसुफ है, हजरत दानियाल है, हजरत इब्राहीम है, हजरत ईसा है, हजरत मूसा है, हजरत सारे अंबिया है। ये कसरे नबुव्वत की मुबारक ईंटें हैं। अल्लाह नबियों को भेजता गया, दीवार बनती गई, कसरे नबुव्वत तामीर होता गया। आखिर में अल्लाह ने एक नबुव्वत की जगह को बाकी रखा। मेरे आका फरमाते हैं, जब अल्लाह ने मुझे भेजा, मैं आखिरी नबी हूँ, आखिरी पैगंबर हूँ, आखिरी रसूल हूँ। मेरे आने से वो तामीर मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आखिरी नबी हूँ। क़यामत की सुबह तक अब मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं आएगा। क़यामत तक चर्चा रहेगा तो मेरे मोहम्मद की नबुव्वत का रहेगा। मेरे दोस्तों तवज्जो, जब इमारत बन जाए, दीवार बन जाए और उसमें कोई ईंट की जगह भी बाकी ना हो, अब ना तो उसमें कोई ईंट लगाई जा सकती है और ना उससे कोई ईंट खींची जा सकती है। अल्लाह ने जो कसरे नबुव्वत तामीर कराया, अल्लाह ने जो महल्ले नबुव्वत बनाया, अब उस नबुव्वत के मुबारक महल से किसी नबी को वापस लिया भी नहीं जा सकता और कोई नया नबी उस महल में शामिल भी नहीं किया जा सकता। अगर किसी को वापस लोगे तो ये नबुव्वत का इनकार है, और अगर इस दीवार और महल्ले नबुव्वत में किसी और नबी को शामिल किया जाएगा तो ये खत्मे नबुव्वत का इनकार है। हम सारे अंबिया की नबुव्वत के भी पहरेदार हैं। हम क़यामत की सुबह तक हुजूर की पाक खत्मे नबुव्वत के भी पहरेदार हैं। इंशाअल्लाह हम सारे नबियों की नबुव्वत पे भी पहरा देंगे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबुव्वत पे भी पहरा देंगे। मैं बात को इख्तिसार की जानिब लाऊं। मेरे दोस्तों, कुरान ने कहा मेरा पैगंबर आखिरी नबी है। मेरे नबी ने फरमा दिया मैं आखिरी नबी हूं। अल्लाह ने दीन इस्लाम को कामिल और मुकम्मल, मेरे पाक पैगंबर को कामिल मुकम्मल दीन भी अता फरमाया। सारे अंबिया जो आका से पहले तशरीफ लाए वो सारे नबी थे। मेरा आका इमामुल अंबिया है। अल्लाह ने सबको जब नबुव्वत का ताज पहनाया तो सबके लिए ताजे नबुव्वत था। जब मेरे पैगंबर को अल्लाह ने नबी बनाया तो सिर्फ नबी नहीं बल्कि खत्मे नबुव्वत का मुबारक ताज पहनाकर अल्लाह ने मेरे पैगंबर को इस दुनिया में मबूस फरमाया। अब किसी नबी के आने की जरूरत बाकी नहीं है, इसलिए कि मेरे पैगंबर की जात कामिल है, मेरे पैगंबर की बात कामिल है, मेरे पैगंबर के अकवाल कामिल है, मेरे पैगंबर के अखलाक कामिल है, मेरे पैगंबर का किरदार कामिल है, मेरे पैगंबर की शरीयत कामिल है, मेरे पैगंबर का दीन भी कामिल है, मेरे पैगंबर की किताब कुरान भी कामिल है। अब मेरे नबी के होते हुए किसी नए नबी के आने की जरूरत भी नहीं है और किसी नए नबी ने आना भी नहीं है। लेकिन मेरे नबी ने खुद अपनी ज़बान अक़दस से मुबारक इरशाद में बतला दिया कि मेरे जाने के बाद 30 झूठे दज्जाल कज़्ज़ाब आएंगे और उनमें से हर एक आकर ये दावा करेगा कि मैं नबी हूं। आका ने फरमाया जो मेरे बाद नबुव्वत का दावा करेगा